نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے تحت منعقد ہونے والی اس سوشل میڈیا سمٹ میں تشریف لانے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبرز اور اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اس میڈیم پر خدمات سر انجام دینے والے اہم شخصیات اور وہ تمام اینکر پرسنز، یوٹیوبرز، جرنلسٹ اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس، ان کے آنے پر خیر مقدم کہتا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز دو شہروں سے کرتا ہوں۔ ایک شہر یثرب ہے اور ایک شہر مدینہ ہے۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت مدینہ کی شکل میں قدم مبارک یثرب کی سرزمین پر نہیں لگا تھا، اس وقت اس سرزمین کو یثرب کہتے تھے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فساد، عذاب، سزا، مصیبت، بلا، وبا کی سرزمین۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرما دیا تو وہ سرزمین مدینہ ہو گئی، اسے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم کر دیا گیا۔ مدینہ کی جمع مدن ہے، مدائن ہے۔ اس سے مراد مہذب اور شائستہ شہری بننا ہے، اس سے مراد سویلائزڈ اور ویل کلچرڈ سٹیزن بننا ہے۔ مدینہ شہریت، تمدن، شائستگی کو کہتے ہیں۔ مدینہ اس شہر کو کہتے ہیں جہاں تہذیب بھی ہو، تمدن بھی ہو، جہاں ثقافت بھی ہو، جہاں اخوت بھی ہو، جہاں پیار بھی ہو، مودت بھی ہو، جہاں مواخات بھی ہو، جہاں ڈسپلن بھی ہو، جہاں حقوق کی پاسداری بھی ہو، جہاں قانون کی بالادستی بھی ہو، اور جہاں رہنے والے پیار، محبت، مودت، امن اور آشتی کا گہوارہ بن کے رہیں، جہاں ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا عکس نظر آتا ہو، جہاں پلورلسٹک سوسائٹی کی مثال نظر آتی ہو، جہاں ملٹی کلچرل سوسائٹی پنپتی ہوئی، ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، جہاں ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا وجود ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہو، جہاں رنگ، نسل، مذہب، افکار، نظریات اور ثقافت کی بنیاد پر کوئی تمیز نہ کی جاتی ہو، جہاں اپنوں کو بھی گلے لگایا جاتا ہو، پرایوں کو بھی گلے لگایا جاتا ہو، جہاں نہ تانا ہو، نہ تشنیع ہو، نہ تہمت ہو، نہ بہتان ہو، نہ جھوٹ ہو، جہاں نہ ریاکاری ہو، نہ دھوکہ دہی ہو، نہ بددیانتی ہو، جہاں پر سوشیولوجی یعنی سماجیات بھی پنپتی ہوئی نظر آئیں، اور جہاں پر ایک اجتماعیت معاشرے کی شکل میں نظر آئے، اجتماعیت رہنے والے رہائشیوں اور باسیوں کی شکل میں نظر آئے، جہاں ثقافت اور تہذیب، نارمز اور کلچر اور کسٹم اجتماعیت کی شکل میں نظر آئیں، سمجھ لیں کہ جہاں ان سب کا خوبصورت امتزاج نظر آئے تو اس شہر کا نام مدینہ الرسول ہوتا۔ دوسری طرف یثرب کی سرزمین تھی، وہاں کیا تھا؟ وہاں فساد تھا، بیماری تھی، جرم تھا، دشمنی تھی، آر تھی، بھوک تھی، ہنگر تھی، ڈیپریویشن تھی، جہاں ریٹیلیشن تھی، اینمٹی تھی، بے حرمتی تھی، بد تہذیبی تھی، جہاں بے حیائی تھی، لا قانونیت تھی، ڈسکریمنیشن تھی اور ڈس انٹیگریشن تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام برائیوں کا خاتمہ فرما کر ایک ایسے شہر کو جنم دیا
اور جسے سوشیولوجی، جسے سماج کہتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سماجیات سے متسم اور اسے مزین ایک ایسا معاشرہ عطا کر دیا جس میں نہ دشمنی تھی، نہ مخاصمت تھی، نہ مخالفت تھی، بلکہ اس معاشرے کو امن و آشتی، اتفاق، اتحاد، یگانگت اور ہم آہنگی کا گہوارہ بنا دیا، اور فرمایا کہ یہ قدم مصطفیٰ کی برکت تھی کہ جو وباؤں کی سرزمین مدینہ بن گئی۔ اب ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کو سماجی میڈیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی اسی طرح ایک شہر ہے، ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے۔ یہاں بھی ہر سوچ رکھنے والا اظہار رائے میں آزاد ہے، ہر فکر رکھنے والا اظہار رائے میں آزاد ہے، ہر نظریہ اور فلسفہ رکھنے والا اظہار رائے میں آزاد ہے۔ یہاں ہر مذہب بھی ہے، ہر سوچ بھی ہے، ہر بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہر ایتھنک بیک گراؤنڈ بھی ہے، رنگ بھی ہے، نسل بھی ہے، قبائل بھی ہیں، خاندان بھی ہیں، گروہ بھی ہیں۔ تو پتہ چلا سوشل میڈیا ایک ایسی سماجیات کا مرقع بن گیا کہ جہاں ہر شخص کو اپنا اظہار کرنے کا پلیٹ فارم مل گیا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے شہر کو شہر مدینہ بنانا چاہتے ہیں یا یثرب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا میں اسی طرح کی وبائیں نظر آئیں، بیماریاں نظر آئیں، مخالفت نظر آئے یا عداوت نظر آئے، یہاں پہ اختلاف رائے عقیدہ بن جائے اور عقیدہ اعتقاد کی شکل اختیار کرتے ہوئے فلسفہ بن جائے اور اس فلسفے کی بنیاد پر کسی کو مار دیا جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا شہر ایسی بیماریوں، وباؤں اور ملامت اور دشمنی کی آماجگاہ بن جائے جہاں نہ انسان رہے، نہ حوا کی بیٹی آزاد رہے، نہ کسی کی عزت رہے، نہ کسی کی حرمت رہے، نہ قانون کی بالادستی رہے، جو چاہے جس طرح چاہے کسی کی عزت پامال کر دے تو وہ آزاد ہو، جو چاہے دشمنیاں بڑھاتا چلا جائے، جو عداوت اور مخاصمت اور مخالفت کی وہ ایک طوالت کے ساتھ ایک سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دشمنی کو بڑھاتا چلا جائے، کوئی روک تھام کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ لیں کہ اگر ہم اس سوشل میڈیا کو آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یثرب بن جائے گا، اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی خوبیاں اس میں پیدا کر دیں گے تو سارے مذاہب عالم من کر انہم امت واحدہ من دون الناس کا مجموعہ بن جائے گا۔ ہم وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات سے، ان کی ہدایات کے ذریعے، ان کی فکر کے ذریعے، ان کے فلسفے کے ذریعے، ان کی عطا کردہ نالج کے ذریعے، ان آداب کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اور اس صبر کے ذریعے، تحمل کے ذریعے، برداشت کے ذریعے ایک ایسا میدان بن جائے کہ جو اس میں اترے تو لگے جیسے شہر مدینہ کی ہوائیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ ایک، سوشل میڈیا کے استعمال میں جس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اسے عدم برداشت کہتے ہیں، اس میں عدم تحمل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ اختلاف رائے بنتی ہے، اور اس کی وجہ کہ اختلاف رائے کے آداب ہم نے سیکھنے اور سکھانے چھوڑ دی۔ جب ہم ان موریلٹیز کی بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت میں فروعی امور میں اختلاف رکھنا تو رحمت ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس رحمت کو زحمت بناتے ہیں، عذاب بناتے ہیں، یا رحمت ہی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر تربیت یافتہ صحابہ کرام نے ہمیں اختلاف کے آداب اپنی زندگیوں سے سکھا دی۔ انہوں نے بتا دیا کہ اختلاف رکھنا ضروری ہے،
مگر ان اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں بخاری شریف سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ کو ادب اختلاف سمجھ آ جائے گا، جس کی سوشل میڈیا میں جسے ڈیولپ کرنے اور اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو ڈفرنس آف اوپینین سے مزین نہ ہو، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تابع اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے رائے میں اختلاف رکھے۔ مگر اختلاف رائے کا بھی ایک حسن ہے، اگر وہ قائم رہے گا تو وہ رحمت رہے گی، اگر اس کا بیلنس لوز ہو جائے گا تو وہ زحمت اور عذاب اور دشمنی اور مخاصمت میں بدل جائے گا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ صحابہ کرام اختلاف کو تلاش حق کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام اختلاف کو اتفاق امت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اپنے اختلاف کی بنیاد قرآن اور سنت پر رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اپنے موقف کے برعکس اگر کوئی دلیل میسر آ جاتی تھی تو پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے موقف میں لچک رکھتے تھے، اور خندہ پیشانی سے دوسرے کا موقف دل و جان سے ماننے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا وتیرہ یہ بھی تھا کہ وہ حتی الوسع اختلاف رائے سے اجتناب بھی کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کی اصل طاقت بھائی چارہ تھا، اخوت تھی، جس کا پیمانہ کبھی لبریز نہ ہونے دیتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کے ہاں اگر اختلاف ہوتا تو وہ فروعی معاملات میں ہوتا، وہ کبھی اعتقادی اور اصول میں کبھی اختلاف نہ کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اگر بیسکس اصول پر تو اختلاف ہی نہیں کرتے تھے، مگر فروعی سیکنڈری امور پر جب اختلاف کرتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی معاونت کریں۔ پھر صحابہ کرام کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہ ہوتا تھا، کسی کی عیب جوئی کرنا نہ ہوتا تھا، اور کسی کی شخصیت کی تنقیص ان کا مقصود نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ حق کے معاملے میں اس طرح اختلاف کرتے کہ آخر کار ان کا اختلاف اتفاق امت میں بدل جاتا تھا۔ اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو مثال میں آپ کو جو دینا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ الاشعری اپنے دور کے برگزیدہ عالم بھی تھے اور افتاء کے منصب پر بھی فائز تھے۔ ان کی بارگاہ میں ایک فتویٰ لایا گیا، ایک مسئلہ پیش کیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر میت اپنے پیچھے وراثت بھی چھوڑے اور ورثاء بھی چھوڑے، غور سے یہ بات سنیے گا، اس میں بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو، ایک پوتی ہو، ایک بہن ہو، تو اس جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیٹی اور بہن کو نصف مال دیا جائے گا، اور جب کہ پوتی وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے یہ جواب دیا۔ پھر صحابہ کرام یہی جواب لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک پر فوقیت دوں تو پھر میں بہت بڑا گمراہ ہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے خود سنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی کو نصف ہی حصہ ملے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پھر فرمایا پھر 2/3 حصہ پورا کرنے کے لیے 1/6 حصہ پوتی کو ملے گا، اور جو کچھ بچ جائے گا وہ بہن کو ملے گا۔ جب آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا تو پھر وہ
سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو یہ جواب دیا ہے. آپ کہنے لگے لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، فرماتے ہیں جب تک یہ بڑا عالم امت میں موجود ہے تو اس وقت تک مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہی کافی ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ ہوتے تو طیش میں آتے، ہم ریئیکشن میں آتے، ہم ریٹیلیشن میں آتے. ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ سوشل میڈیا ہاتھ میں ہوتا تو ہم اپنے بلاگز اوپن کر دیتے، ہم اپنے جواب شائع کر دیتے، اور پھر ہم لائکس ڈھونڈتے، فالوورز ڈھونڈتے، تاکہ وہ اس کو لاکھوں میں شیئر کرتا رہے اور بتائے کہ یہ میرا جواب ہے، یہ ان کا جواب ہے، مناظرے کے لیے بلا لو. یہی فرق ہے ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے صحبت مصطفیٰ پائی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہے، جنہوں نے دین کی اصل کو سمجھا، جنہوں نے دین کی روح کو اپنی شخصیتوں میں داخل کر لیا. ان کی روایات میں بھی عدل تھا، ان کے ابلاغ میں بھی عدل تھا، ان کی سوچ میں بھی انصاف تھا، ان کی شخصیت میں بھی اخلاق تھا، ان کے مکالمات میں بھی آداب تھے، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا عدل، انصاف، اتفاق، محبت اور مودت بن چکا تھا. اب آگے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اب سوشل میڈیا میں تکفیر، تشدید اور شدت پسندانہ رویوں کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو میں کہ آج وہ نیشن، وہ قوم جسے تو امن کا علمبردار ہونا چاہیے تھا، جن کو امبیسڈر آف پیس ہونا چاہیے تھا، جنہیں تو امن اور آشتی کا گہوارہ بننا چاہیے تھا، جن کو تو سلامتی کی بات کرنا چاہیے تھی، وہ آج ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. کبھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح کہ ہم آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیسی تربیت کر رہے ہیں، کیسی ترویج کر رہے ہیں، کس شے کی اشاعت کر رہے ہیں، کس شے کی تربیت اور تعلیم دے رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے، جس میں جہاں جائیں وہاں فتوے نظر آتے ہیں، کہیں پہ تکفیریت ہے، کہیں پر متشددانہ افکار ملتے ہیں، کبھی نظریات ملتے ہیں، کہیں کسی کو اسلام میں خارج کیا جاتا ہے، اور وہاں تنگ نظری اور فکری محدودیت سے ذہن میں رکھ لیں شدت پسندی اور انتہا پسندی جنم لیتی ہے، جس کو لمیٹڈ ویژن کہتے ہیں، پرسپیکٹو کہتے ہیں، سوچ کہتے ہیں. اسی سے ہی شدت پسندی جنم لیتی ہے، انتہا پسندی جنم لیتی ہے، اور جس کا منطقی نتیجہ دہشت گردی اور سفاکیت اور باربیرینزم ہوتا. پھر ہم جائزہ لیں تو پھر شاعر کی زبان میں یوں کہنا پڑ جاتا ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. پھر جب ہم مزید سوشل میڈیا کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اختلاف ہونا تو فطری عمل ہے، مگر وہ اختلاف اگر انتشار اور افتراق میں بدل جائے، اور جب فروعی اور نظری معاملات کو عقیدہ سمجھنے لگ جائیں، اور جب فروع اصول بن جائیں، تو مرنا اور مارنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے مسلکی اختلاف کی بنیاد پر تکفیری اور تشدیدی رویے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اختلاف مخالفت میں بدل رہا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس اسلام میں بیٹھ کر مخالفت اور معاندت اور مخاصمت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دشمن بنا رہے ہیں، جبکہ اسلام تو حلم کا مذہب تھا، اسلام تو مودت کا دین تھا، اسلام تو برداشت کا، عفو درگزر کا دین تھا، اسلام تو تحمل سکھا گیا، اسلام تو فریڈم آف ایکسپریشن کا مذہب ہے اور دین ہے، اور اسلام تو اعتدال، توازن، عدل اور قسط کا مذہب ہے. پھر ہم بھول گئے کہ ہمیں تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ شہر مدینہ کی طرز پر ہم ایک ایسا
سوشل میڈیا پہ معاشرہ پیدا کر دیں جہاں اخوت ہو، جہاں محبت ہو، جہاں وحدت ہو، جہاں یگانگت ہو، اور جہاں ہر طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو چلے جائیں انہیں بلاتے ہوئے نظر آئیں، جو بچھڑ جائیں انہیں ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں، جو ناراض ہو جائیں انہیں مناتے ہوئے نظر آئیں۔ اب اس فکر کو میں شاعر کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے امت مسلمہ کی اس کیفیت پر اپنی غم بھری ایک داستان اپنے شاعرانہ انداز میں ہم تک پہنچا دی۔ فرماتے ہیں آج امت کا جو حال، جسے ہم سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اور سائبر ایکٹیوسٹ دن رات اس سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، وہ فرماتے چلے گئے اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، یعنی شہر مدینہ سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس پہ بپا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دیداروں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ آج ہم اس المیے سے گزر رہے ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی اس آواز کو عوام تک پہنچانا شروع کر دیں، وہ پیار بھری رس گھولتی ہوئی مودت اور امن کا پیکر اس قائد کی زبان آج سوشل میڈیا میں پھیلانا شروع کر دیں، تاکہ آج قوم کے اندر اس مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو مزاج مصطفی ہے، آج قوم کے اندر اس اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اخلاق مصطفی ہے، آج قوم کے اندر ان رویوں کی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو سنت اور اسوہ مصطفیٰ سے مزین ہے۔ کیا آج لوگوں کو جو تفریقے میں بٹ گئے، جو انتشار کا شکار ہو گئے، جو فساد کی نظر ہو گئے، انہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، آج کہنے کی ضرورت ہے آؤ کسی کلمہ مشترک پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بھئی فساد کی کیا ضرورت؟ تمہاری رائے اپنی ہے، میری رائے اپنی ہے، وی آر ایگریڈ اپون ڈس ایگریمنٹ، ہم متفق ہو گئے کہ ہم میں اختلاف رائے ہے۔ بھئی اختلاف رائے نہ ہوتا تو یہ مذاہب کبھی جنم نہ لیتے، امام شافعی بھی نہ ہوتے، امام احمد بن حنبل بھی نہ ہوتے، امام مالک بھی نہ ہوتے، امام اعظم بھی نہ ہوتے، امام ابو یوسف بھی نہ ہوتے، امام محمد بھی نہ ہوتے، امام جعفر الصادق بھی نہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اختلاف رائے کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی فقہ کو، سمجھ کو، بوجھ کو وسعت عطا کر دی۔ کوئی رفع یدین کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی آمین بالجہر کر رہا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی کہہ کر کے وضو کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، نہیں کرتا وہ بھی جائز ہے، جو رفع یدین کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، اور جو اس اماموں کے پیچھے پڑتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ یہ سب کچھ تو فروعات تھے، ان پہ اختلاف ہو گیا تو اسلام کو وسعت مل گئی۔ ایک روز امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کی قبر پر گئے سلام کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، فجر کا وقت تھا، نماز ہو گئی، آپ نے ساتھ متصل مسجد میں فجر کی نماز ادا فرما لی، اور آپ کا شاگرد دیکھ رہا تھا کہ آج امام شافعی نے سنت موقدہ چھوڑ دی، اور سنت موقدہ کیا تھی؟ وہ قنوت نازلہ کو فرض نماز میں سنت موقدہ سمجھا کرتے تھے، اور آپ نے اس نماز میں، فجر کی نماز میں وہ چھوڑ دی۔ جب نماز پڑھ لی تو شاگرد آیا، کہتا حضرت یہ کیا ہوا؟ آج آپ نے یہاں سنت موقدہ ہی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں انا اخالفہ وانا فی حضرتہ، تم کیا سمجھتے ہو میں جن کی بارگاہ میں سلام کرنے آیا ہوں میں فقہ میں ان کی مخالفت کرتا پھر؟ میری فقہ ہے اپنی جگہ، مگر امام اعظم کا ادب ہے اپنی جگہ۔
اسی طرح امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تھا کہ اگر کپنگ اور حجامہ کے ذریعے سے خون نکالا جائے اور قے کے ذریعے سے اس کے بعد وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو کسی نے آ کے فتویٰ پوچھا، کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، کیا آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو حجامہ کے بعد وضو کرنا لازم نہیں سمجھتا؟ آپ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں امام مالک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ فرمایا فقہ اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ، اختلاف رائے اپنی جگہ، امام دار الہجرہ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ آج ضرورت کس امر کی ہے کہ مجبور مقہور انسانیت کو آج ہم یہ میسج دیں کہ انہیں لا تثریب علیکم کے ذریعے سے ہم انہیں معاف کرنا بھی تو سیکھیں، عفو درگزر کرنا بھی تو سیکھیں۔ پھر ضرورت ہے اذهبوا فانتم الطلقاء کے ذریعے سے، اگر فاتح کی حیثیت سے سید الکونین و ثقلین، اگر فتح مکہ کے دن جو لوگ انتقام کا انتظار کر رہے تھے انہیں معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، تم آج کے دن آزاد ہو، تو کیا ہمارے دل اس سے بھی زیادہ سنگ ہو گئے کہ ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے؟ سوشل میڈیا کو اگر مدینہ بنانا ہے تو معاف کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا ہوگا، صرف نظر سے کام لینا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے، ہم نے تو ان ہستیوں کو بھی اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیا، انہیں ڈسکشن کا موضوع بنا دیا، ان کو آپس میں توڑنے لگ گئے، ان کو جوڑنے لگ گئے، کسی کی افضلیت کی بات کرنے لگے، کسی کی مفضولیت کی بات کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے در پر آ گیا اسے تو مدینہ کی سرزمین پہ برابر کر دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہیوز اور ہیو ناٹ کو برابر کر دیا تھا، وہاں تو سیاہ کو بھی، وہاں سفید کو بھی، عربی کو بھی، اجمی کو بھی، مالک کو بھی، آقا کو بھی، غلام کو بھی۔ اور فرمایا تھا میرے شہر مدینہ میں اگر ایک غلام بھی کسی کو اسائلم دے دے، خدا کی عزت کی قسم اس کا دیا وہ اسائلم محمد رسول اللہ کا اسائلم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے عورت کی عظمت کی بات کی، انسانیت کی، حرمت کی بات کی، ان کی پاسداری کی بات کی، ان کی برابری کی بات کی، ان کی عظمت اور حرمت کی بات کی، اور اس کی بنیاد یہ رکھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صرف عظمت تو تقوی پر تھی۔ ہم نے عظمتوں کو ٹاپک بنا کر اور اپنے سوشل میڈیا کی لائکس کی خاطر، شیئرنگ کی خاطر، کومنٹس کی خاطر، اور ہم نے ان ہستیوں کو موضوع گفتگو بنا دیا۔ جب ہم آگے چلیں تو سوشل میڈیا کے ایتھکس میں ایک اہم ایتھک ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں طعن اور تشنیع اور گالی اور گلوچ سے اجتناب کرنا اہم ہے، ضروری ناگزیر ہے۔ ہم اسے مدینہ کی مانند اس خوبصورت سینکچوری کیسے بنا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ترش کلامی کر رہے ہوں، بد کلامی کر رہے ہوں، اور ڈگنیٹی کا احساس بھی نہ ہو۔ یہاں پر حضرت عبداللہ سے روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذیء، فرمایا مومن وہ ہے جو ہرگز کسی کو لعنت نہ بھیجے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا مومن وہ ہے جو ہرگز کسی پر طعن اور تشنیع کے تیر نہ بسائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مومن وہ ہے جو کبھی بے حیا نہ ہو، اور مومن وہ ہے جو بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، ہم سوشل میڈیا میں کس طرح کا مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کا اگلا ایتھک ہے کہ اچھائیوں کی تشہیر کریں اور برائیوں سے اجتناب کریں۔ اب کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس گلوبل ولیج، سوشل میڈیا کی اس دنیا میں خیر کی بات پھیلائیں، امن کی بات پھیلائیں، قرآن اور سنت کی ترویج کی بات کریں۔ ہم تو جوڑنے والی بات کریں، توڑنے والوں سے اجتناب کریں۔ کسی سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی جوڑنے والی بات پہ لائکس نہیں ملتے، جوڑنے والی بات پر شیئرنگ نہیں ہوتی، جوڑنے والی بات پر فالوورز نہیں بنتے۔ یہ بھول جاتے ہیں اس دنیا میں فالوور بناتے بناتے تم آخرت کی فکر چھوڑ گئے اور یہاں لائکس جمع کرتے رہے، اور جب قبر میں گئے تو وہاں سارے ڈس لائکس جمع ہو چکے تھے۔
وہاں ہماری فالوئنگ شپ ختم ہو چکی تھی. وہاں تو یہاں نامہ اعمال میں ہم لکھتے رہے کہ 2 ملین لائکس پیدا ہو گئے. جب قبر میں گئے تو وہاں فرشتوں کے دفتر میں 1 لائکس بھی نہ تھا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں میں ایک حدیث شریف بہت اہم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا. میں جس نے اسلام میں نیکی پھیلائی اور نیکی کی بنیاد رکھی تو اسے اس کا اجر ملے گا. اور وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور جس نے اس کی فالوئنگ میں اس نیکی کو پھیلانا شروع کر دیا اور اس خیر کے کام کو کرنا شروع کر دیا، اس چیریٹی پہ عمل پیرا ہونا شروع کر دیا، انسانیت کی خدمت شروع کر دی، فرمایا اسے اپنا اجر بھی ملے گا اور رہتی دنیا تک جب تک اس نیکی پر کائنات عمل کرتی رہے گی اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے. پھر فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، کسی نے کوئی برائی کی اور کوئی بدی کی اور اسے پھیلانے کی کوشش کی اور کسی نے اس پہ عمل کیا تو اسے اپنی برائی کا بھی اور گناہ ملے گا، اور جب تک اس کو فالو کیا جاتا رہے گا، اس پہ عمل ہوتا رہے گا، اس کا گناہ بھی اسی کے حصے میں ڈلے گا. اب یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کس طرح کی لائکس کے پیچھے پڑ گئے. ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ 2 خاندانوں کو جوڑنے والا خدا کے حضور لائک کیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر 2 یعنی زوجین کے درمیان رشتے کو بچانے والا بھی یہاں نہیں مگر وہاں ضرور لائک کیا جاتا ہے. اگر 2 خاندانوں میں جوڑنے والا، انسانیت کو جوڑنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، بے سہارا ناتواں لوگوں کی مدد کرنے والا وہاں بھی لائک کیا جاتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم جسے وہاں قبر کی لائکس کی فکر ہوگی تو وہ وہاں فرشتوں کی زبان میں اس کی لائکس کہلائیں گی، اس کی شیئرنگ ہوگی، اس کا چرچا ہوگا، اس کی شہرت ہوگی، اس کو وائرل کیا جائے گا. پھر سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی محاسبے کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ شخص نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو شاید بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. یہ بھول نہ جائے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کا کیا بنے گا. فرمایا سمجھدار عقل مند وہ ہے جو بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، محاسبہ کرے اور موت کی فکر کرے. اور فرمایا کہ ہاں ناتواں اور کمزور وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرتا رہے اور بعد میں کہے اللہ ہی مجھے بچائے گا. بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا عقل مند وہی ہے جو آج اپنا محاسبہ کرے. سیدنا عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. فرمایا پہلے اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. پہلے اپنے الفاظ کو تولا کرو، اپنے جملوں کو تولا کرو، اپنے ارادوں کو تولا کرو، اپنی پوسٹ کو تولا کرو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے. یہ ایک ذہن میں رکھ لے میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا ایک طرف بہت بڑا میدان ہے، اس سے فائدہ ہے، دوسری طرف یہ دجال بھی ہے، دوسری طرف یہ فتنہ بھی ہے، دوسری طرف یہ فساد بھی ہے. اگر رحمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو رحمت ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کر گئے تو زحمت بھی ہے، فساد بھی ہے، اور پھر اس میں گرفت بھی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں ضروری ہیں. جو بات آپ کی زبان میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. جب وہ بات زبان سے نکل گئی تو سمجھ لیں تیر کمان سے نکل گیا. ہمیں تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے. آج ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کی ایسی تیسی کر دو، کسی کو جواب دے دو، کسی کو سمجھا دو، پھر دیکھی جائے گی. یہ جو دیکھی جائے گی، کسی کو سمجھا دو، ایسی تیسی کر دو، بلاگ لکھ دو، مخالفت میں لکھتے چلے جائیں، یہ بھول جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس دلدل میں ڈالتے جا رہے ہیں جس کے بعد نکلنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کون ہے؟ آپ لوگ سب مسلمان ہیں، آپ مومنین ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے.
اب سوشل میڈیا میں آپ کی زبان بھی چلتی ہے اور آپ کے ہاتھ بھی چلتے ہیں. کیا اپنی پوسٹ سے آپ لوگوں کے دل جوئی کر رہے ہیں؟ آپ ان کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اپنا پیار اور محبت اور امن تقسیم کر رہے ہیں، یا ان کو توڑ رہے ہیں؟ آخری مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو. اب ساتھ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، میرا دشمن ہو گیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اور ساتھ نصیحت کیا کی؟ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. جاؤ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے موسیٰ بڑے پیار سے بات کرنا. اب یہ نہیں فرمایا اس کی ایسی تیسی کر دو، تلوار لے کر جاؤ، پھر غضبناک ہو جانا، اس کو پھر اپنے شکنجے میں لے لینا، قبضے میں لے لینا، اس کو پھر اپنا روپ بتا دینا، اپنا عصا لے جانا جو اژدہا بن جائے، اس پر اپنا تسلط قائم کر دینا. نہیں، پیار بھری بات کرنا، حکمت بھری بات کرنا، دانائی سے، دانش بندی سے، وزڈم سے بات کرنا. تو کیا ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اسے بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، شاید کہ وہ بھٹکا ہوا واپس آ جائے، شاید وہ نافرمانی چھوڑ کر میرے در پر جھک جائے. اور فرمایا شاید تمہاری حکمت کے نتیجے میں وہ خوف زدہ ہو جائے. اب یہاں خوف زدگی جو ہے وہ ڈر سے نہیں، وہ حکمت کے ذریعے سے پیدا کی جائے. یہی وہ طریق ہے جو حضور شیخ الاسلام نے سکھایا. آج حضور شیخ الاسلام یہاں پر کیوں ہیں؟ آج منہاج القرآن یہاں پر کیوں ہے؟ کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے تنقید کرنے والوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فتوے لگانے والوں کو، سنیت سے خارج کرنے والوں کو، اسلام سے نکالنے والوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون مجھے نکال رہا ہے. جس سرکار نے ڈالا ہے نکالنے والے بھی وہ ہیں. آپ کا کانفیڈنس مضبوط ہونا چاہیے. آپ جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، آپ جیسی قیادت کسی کے پاس نہیں، آپ جیسا علم کسی کے پاس نہیں، آپ جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں، آپ جیسا منہاج کسی کے پاس نہیں، آپ جیسی تربیت کسی کے پاس نہیں، آپ جیسی آغوش سرکار مدینہ کسی کے پاس نہیں. اب گھبراتے کیوں؟ شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں پلتا رہا اور اس نے وہ میں سن کے سمجھ لیا کہ میری بھی بولی یہ ہے اور میرا بھی لباس یہ ہے اور میں بھی بکری کا بچہ ہوں. وہ ایک روز شیر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں شیر کا بچہ گھوم رہا. وہ اس کے پاس چلا گیا، کہتا ہے شیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو بکری کا بچہ ہوں. اس نے کہا تم بکری کے نہیں، تم شیر کے بچے ہو. اس نے کہا نہیں، میں انہی میں کھاتا ہوں، انہی میں اٹھتا ہوں، انہی میں بیٹھتا ہوں، انہی کو دیکھتا ہوں، میں تو میں کرتا ہوں. وہ کہتا ہے ان ظالموں نے تجھے اپنا جیسا بنا دیا. وہ لے کر گیا، اس نے دریا کے کنارے اپنا عکس دکھایا اور اس کا عکس دکھایا. کہتا دیکھو تم میرے جیسے ہو یا ان جیسے. وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا، کہتا ہے ویسے تو تیرے جیسا ہوں. اس نے کہا ظالموں نے تجھ پر اپنا عکس چھاپ دیا، حقیقت میں تو شیر کا بچہ تھا، تجھے ظالموں نے بکری بنا دی. اب یہاں پر آپ لوگ شیر کے بچے ہیں. آپ کے قائد کی للکار جیسی کسی کی للکار نہیں، ان کی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں، ان کی شجاعت اور علم کے روب جیسا کسی کا علم نہیں، ان کے اخلاق و گفتار جیسی کسی کی نہیں. ہم کسی اور کو دیکھ کر مرعوب کیوں ہوتے؟ پھر سوشل میڈیا میں یہی باتیں ہوتی ہیں، اس کے لائکس بڑھ گئے تو اس کے بڑھے. ہم نے دیکھنا ہے خدا کے حضور کس کے لائک بڑھے. ہم نے دیکھنا ہے حضور کی بارگاہ میں کس کے لائکس بڑھے. ہم نے دیکھنا ہے سرکار غوث الورا کی بارگاہ میں کس کے لائکس بڑھے. ہم نے دیکھنا ہے اللہ والوں کے ہاں ان کے دل میں جسے جگہ مل جائے اسی کے لائکس بڑھتے ہیں. آپ لوگ اللہ والوں کی سرزمین پہ رہتے ہیں. آپ کی پہچان منہاج ہے، آپ کی گفتار مصطفی ہے، آپ کا جینا مرنا مصطفی ہے، آپ کی زندگی بھی مصطفی ہے، آپ کی موت بھی مصطفی ہے. اگر اس پرچم کو لہراتے رہیں گے، اسی آواز کو، اسی فکر کو آپ نے سوشل میڈیا میں عام کرنا ہے. اور سمجھ لیں آخر فتح حق کی ہوتی ہے، انقلابیوں کی ہوتی ہے، مصطفیوں کی ہوتی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. شیر کا بچہ ہوتا ہے اور بکریوں کا بچہ بکریوں کا بچہ. مالین البلد.